الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 174 174 سے 176 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیات میں یہاں پر ان چیزوں کی حرمت کا بیان تھا جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا، جس سے نذور غیر اللہ کہتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام کی جو نظریں مانتے ہیں ان کی حرمت کا بیان گزرا، اور بعض وہ چیزیں تھیں جس کو مشرکین کافر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے بعض چیزیں حرام کر دی تھی۔ اسی طرح یہودی نے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ جو چیزیں تم نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، بلکہ حرام کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار ڈیڈ اینیمل یہ حرام ہے۔ فرمایا والدم، خون، بلڈ، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ اس لیے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اور ساری چیزیں اس کی حرام ہے، گوشت ہو، ہڈی ہو، ساری، کیوں؟ نجس العین ہے۔ اور پھر فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، یعنی کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں بت کے نام پر ہے، فلاں بابے کے نام کا ہے، فلاں پیر کے نام، ایسا جانور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خنزیر سے بھی بدتر حرام ہو جاتا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، یعنی جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لگ جائے تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ خنزیر سے بھی بدتر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا آگے فمن استر غیر باغ ولا عاد، ہاں ایک صورت کنڈیشن بتا دی کہ انسان بعض اوقات ایسا مجبور ہو جاتا ہے کھانے کے اوپر تو مردار جانور بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے خنزیر کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ دو طریقے سے اس کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ فرمایا فمن استر غیر باغ، کہ نافرمانی نہ کرے اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، یعنی اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ جنگل بیابان میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ جان تو بچانی فرض ہے، جان بچانی فرض ہے، تو اب فرض ہے جان بچانا، تو ایسی صورت میں اتنا ہی کھائے گا جس سے اس کی جان بچے۔ یہ نہیں ہے کہ اب خنزیر کے کیا وہاں پر کباب اور باربیکیو کرنا شروع کر، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ غیر اب اللہ تعالیٰ فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو ایسی صورت میں اگر مجبوری کی صورت میں کھا لیا تو فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور رحیم، ابھی مجبوری کی وجہ سے حرام چیز کو کھا لیا، دل انسان کا کہتا ہے کیوں کھایا، برا محسوس کرتا ہے ایک ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا
بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے اگلی آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی، ان میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ، اب یہاں پر ان لوگوں کی برائی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہودی ہیں، اب ان کی کتاب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ حرام اور حلال چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اسی طرح آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ زمین پر ایسے ہی جو اپنے آپ کو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے نام لے کر ان کے بڑے القابات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس میں یہ چیزوں کو بیان نہیں کرتے کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی حاجتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، ان کو اپنا کارساز سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ان سے اولادیں مانگنا، ان سے بچے مانگنا، ان کو اپنی ضرورتوں میں پکارنا، یہ جو چیزیں اس کے اوپر کوئی بیان نہیں کرتے، چھپا لیتے، کہتے ہیں یہ تو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین صاف الفاظ میں اس کی کیا ہے حرمت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ کسی جس طرح بت کے لیے ہے اسی طرح انسان کے لیے بھی ہے، کوئی چیز جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون، یکتمون کا معنی کیا ہے؟ چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، ما انزل اللہ، ما معنی وہ جو، انزل اللہ، انزل معنی نازل کرنا، ریویل کرنا، کس نے؟ اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، جو کتاب میں نازل کیا، کتاب تورات، زبور، انجیل، جو سابقہ کتب میں ہے۔ فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے عوض، خریدتے ہیں اس کے بدلے میں کیا؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کو چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کے نتیجے میں ان کو جو نذرانہ ملتا ہے، جو ہدیہ ملتا ہے، جو گفٹ ملتی ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حق کو چھپاتے ہیں، دین کو چھپا دیتے ہیں، صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس کی وجہ سے اس کے آمدن چل رہی ہے، اس کو آمدن آ رہی ہے۔ تو یہودی یہی کر رہے تھے کہ اگر اس بتا دیتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو ان کا تو بیڑا غرق ہو جاتا، ان کا تو دین سارا ختم، کیونکہ پھر سارے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے احترام کرتے اور ان کو تسلیم کر لیتے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے۔ فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم، اسی طرح آج کل کے زمانے میں بھی یہ حال ہے، پیسوں کی خاطر دین کو چھپایا جاتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں بیان کیا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھپایا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ یہ چھوٹی سی دولت کے لیے، اور کیا ہے؟ دنیا کا جو فائدہ ہے اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ، ما یأکلون، نہیں کھاتے، نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، کیا ہے؟ الا النار، مگر آگ۔ تو گویا یہ جو رقم لیتے ہیں دین کو چھپا کر، اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپا کر اور اللہ کی بتائی ہوئی دین کی باتوں کو چھپا کر جو یہ رقم لیتے ہیں، اس سے جو کھاتے ہیں، یہ کیا ڈالتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر؟ سوائے آگ کے اور کوئی چیز نہیں ڈال رہے، آگ ہے یہ۔ فرما ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ان کے ساتھ کوئی کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا اس سے۔ تو فرما ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، تزکیہ بھی نہیں ہوگا، صفائی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ کیسا عذاب ہے؟ عذاب علیم، علیم کا معنی دردناک قسم کا، ڈینجرس، خطرناک قسم کی کیا ہے پنشمنٹ ان کے لیے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کیوں ان کے لیے پنشمنٹ ہے؟ فرمایا یہی ہے الذین، یہ لوگ، اشتروا، کہ انہوں نے خریدا، انہوں نے بائی کیا، انہوں نے کس چیز کو؟ الضلالہ، گمراہی کو، گمراہی خریدی، یعنی حق بات جو چھپا کر پیسے جو لیے، یہ غلط چیزیں لی، غلط چیزوں کے بدلے میں، گمراہی کے بدلے میں۔ تو کیا خریدا؟ گمراہی کو خریدا، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے۔ رائے حق، سیدھا راہ تھا، اسٹریٹ پاتھ، اس کو چھوڑ کر غلط راستے پہ مڑ گئے۔
اور اس نے وہ خرید لیا. تو فرمایا والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے تو جان بوجھ کے عذاب کو خریدا ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب بدلے بخشش کے، یعنی مغفرت کی بجائے، بخشش کی بجائے انہوں نے کس کو لے لیا؟ عذاب کو خرید لیا، عذاب حاصل کر لیا. فرمایا فما اصبرہم علی النار، کتنے بہادر لوگ ہیں. فما اصبرہم، کتنے بہادر ہیں کہ یہ صبر کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. کہ ان کو پتا ہے کہ سزا جہنم کی آگے، اور پھر بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی شرک کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی سنت کو چھوڑ کر بدعت کے پیچھے جا رہے ہیں. کتنے بہادر لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کے اوپر اتنے اس کو برداشت کرنے کی ان کا ہمت آ چکی ہے. تو یہودیوں کو کہا کیا کر رہے ہو، اتنے دلیر بن گئے ہو، صاف واضح احکام کو چھوڑ رہے ہو کتاب کے اندر جو تمہاری. تو فرمایا ذالک بان اللہ، یہ اس واسطے کہ بان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نزل الکتاب، نزل اتاری کس چیز کو؟ الکتاب، کتاب، بالحق کی سچائی کے ساتھ. کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا ہے یہ سچی کتاب ہے، یہ سچائی کی کتاب ہے. فرمایا وہ اس سے اختلاف کرو گے، اس کو چھوڑو گے تو پھر یہ سزا تمہیں ملے گی. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جنہوں نے اختلاف ڈالا، اختلاف ڈالا فی الکتاب، کتاب میں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کی، طرح پہلی آیتیں گزری نا، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے باپ دادا سرے سے ہی ہدایت پہ بھی نہ ہو، اور ان کے پاس علم بھی نہ ہو، نالج بھی نہ ہو، رائٹ پاس پہ بھی نہ ہو، تو اب ایسے لوگ جو ہیں ان کی پیروی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے، وہ تو جانتے ہی کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، لفی شقاق بعید، بے شک وہ ضد میں کیا دور جا پڑے. وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے اختلاف اس کا، یعنی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اختلاف ہے یہودیوں کا، ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. یا آج جو لوگ قرآن اور سنت کے خلاف جو جاتے ہیں سب کچھ، فرمایا کہ یہ ضد اور اناد کی وجہ سے یہودی کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ضد اور اناد کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، اور جا کے بڑی دور کھائی کے اندر گر گئے، یعنی بڑے ضدی لوگ ہیں، سٹبن ہیں. اس وجہ سے یہ کیا ہے، سارا کچھ یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر